الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے تمام کڑے سے کڑے حالات، تمام مشکل پریشانیوں سے نکلنے کا، ہر قسم کی رکاوٹیں اور بندشیں دور کرنے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ کی نصیب کو بدل دے گا، آپ کی تمام سختیاں، آپ کی تمام مصیبتیں رفع ہو جائیں گی۔ کڑے سے کڑے مشکل حالات میں بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے، بہت کام آتا ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بہت سے کرشمات دکھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل ناممکن نہیں ہے۔ کوئی چاہت ہو، کوئی مکان حاصل کرنا ہو، دکان حاصل کرنی ہو، سواری لینی ہو، کوئی جائز تمنا ہو، بے اولاد کو اولاد چاہیے، یا کسی بے بیاہے کو من پسند جگہ پر رشتہ چاہیے، ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہے اور ناممکن ہے اسے ممکن بنانا چاہتے ہیں، رزق میں تنگی آ جائے اور اسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک رزق میں تنگی کو دور فرما دے۔ آج کل جیسے بہت سے حالات تنگ ہیں اور ہر طرف سے پریشانیوں اور مشکلوں نے انسان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسے میں یہ وظیفہ بہت کام آتا ہے۔ تو میری ایک بہن کا سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو عطا فرمانے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ بس کن فرماتا ہے اور فرشتے جو کہ ہمتن ہر وقت اس کے لیے اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ اسی وقت اس کا حکم بچا لاتے ہیں۔ تو ہر ناممکن حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ میری ایک بہن کا سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جنہوں نے کچھ دن پہلے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے جو 3 میرے بیٹے ہیں اور حالات اس قدر خراب تھے کہ میں نے انہیں تعلیم حاصل کروائی، سب کچھ کیا، لیکن بہترین رزق کی طرف ناممکن ہو گئے حالات کے، وہاں پر ہمارا جانا ناممکن ہو گیا۔ بہت سے کاروبار شروع کیے لیکن کوئی بھی صحیح سے نہیں چل رہا تھا، بہت پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ مشکلیں تھیں، کوئی بھی مدد نہیں مل رہی تھی کہیں سے بھی۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے انہیں یہ عمل بتایا۔ اللہ پاک کے کرم سے اب وہ کہتی ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ جو کام ہم نے شروع کیا تھا، ایک انہوں نے دکان بنائی تھی، تو اس دکان میں اتنی اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی کہ آج بہت بڑا شاپنگ مال انہوں نے بنایا ہے اور آج ہی کے دن اس کی انہوں نے اوپننگ کروائی ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتا ہے، جو مکمل یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری مشکلیں حل کر دے، میں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری ٹینشنوں کو دور کر دے۔ ہم نے اتنے وظائف کیے، ہم نے اتنے صدقات دیے، لیکن پھر بھی مشکلیں کم نہیں ہو رہی۔ تو نا امیدی کا دامن نہ چھوڑیں۔ جو جلدی مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، انہیں کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمیشہ انہیں ہی حاصل ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے ہر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ناممکن ہے، اللہ رب کے لیے مشکل ناممکن نہیں ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے دل میں کوئی چاہت ہے، کوئی مکان چاہتے ہیں، دکان، سواری لینی ہے، کوئی جائز تمنا ہے،
اولاد کو بے اولاد کو اولاد چاہیے، کوئی مشکل پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے نصیب اور مقدر بدل دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی کام ہو جائے تو آپ اس عمل کو زیادہ تعداد میں کریں۔ آپ نے اس عمل کو 2 وقت میں آپ کر سکتے ہیں، ایک آپ نے نماز عصر کے بعد، ایک آپ نے نماز عشاء کے بعد، دونوں میں سے کوئی بھی ایک وقت متعین کر لیں اور اسی دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ جیسے آج اگر مثال کے طور پر منگل کا دن ہے تو آپ نے اس وظیفے کو دوبارہ جب کرنا ہے تو اگلے منگل کو ہی کرنا ہے، وہ دن آپ کا منتخب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر نماز عصر کے بعد کرنا ہے تو اگلی دفعہ بھی آپ نے نماز عصر کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جب آپ باوضو ہوں، عصر کی نماز ادا کر لیں، تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت آپ نے 300 بار پڑھنی ہے، درمیان میں رکنا نہیں ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ بے شک الگ کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، نیت ضرور کر لیں کہ میں کس کام کے لیے یہ عمل کر رہا یا کر رہی ہوں۔ تو جب آپ کی نیت ہوگی، کسی بھی کام کی جب تک نیت نہیں ہوتی ہے وہ وظیفہ ہمارا کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے ہم اگر کسی کام کے لیے بھی فوکس نہیں کریں گے تب تک وہ وظیفہ بھی کو کام بھی ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے بہت کمالات ہیں، ناممکن کو یہ ممکن بنانے والی آیت ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو 300 بار کرنا ہے، آخر میں آپ ایک تسبیح پھر سے درود پاک کی پڑھ لیں۔ اب عمل کرتے ہوئے اگر آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو وہاں سے اٹھ جائیے، چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل آپ نے ایک دن کر لیا، اب آپ نے درمیان میں 6 دن کا گیپ کرنا ہے، ایک ہفتے کے بعد بالکل جب وہی دن آئے وہی وقت آئے دوبارہ سے اس عمل کو کر لیں۔ 2 بار کے کرنے سے ہی اللہ پاک آپ کی جو چاہت ہے وہ پوری کر دے گا، جو حاجت ہے وہ پوری کر دے گا، اور تمام رزق کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائیں گی۔ ایک بار عمل ضرور کریں، ضرور آزمائیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، جتنے پریشان حال بہن بھائی ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، اللہ پاک ان سب کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے، کبھی بھی نا امید نہ ہو، اس کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔